السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مسلم ڈی این اے میں یہ ہمارا نواں ماڈیول ہے اور ہم بات کر رہے ہیں سیلف امپروومنٹ کے حوالے سے۔ ہم نے دیکھا امپروومنٹ ان ڈیوائن کنیکشن، امپروومنٹ ان فزیکل، مینٹل، اسپرچول ہیلتھ، مورل اینڈ ایتھیکل امپروومنٹ، اور امپروومنٹ ان ریلیشن شپس۔ اور ہم نے دیکھا ریلیشن شپ وتھ پیرنٹس کو جب میں نے غور کیا تو مجھے وہ دن یاد آیا جب میں کراچی سی ویو کے قریب ایک اولڈ ہوم میں گئی۔ وہاں کافی خواتین سے ملاقات ہوئی، پڑھی لکھی خواتین اور ویل آف فیملیز کی خواتین، بزرگ خواتین، درمیانی عمر کی خواتین بھی۔ ہر خاتون کا چہرہ رشتوں کے لٹ جانے کی داستان سنا رہا تھا۔ عجیب بات یہ ہے کہ سب مائیں تھیں، ان میں نانیاں بھی تھیں، دادیاں بھی تھیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو ماں ہوتی ہے وہ کسی کی بیوی ہوتی ہے، اور زندگی کی ایسی سٹیج پر جب وہ مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے ایسی سٹیج پر پہنچتی ہے جہاں اس کے قدموں تلے جنت کو تلاش کیا جانا چاہیے، اس سٹیج پر کوئی اپنی جنت کو کیسے خود سے جدا کر کے کسی ویرانے میں، کسی انجانے مقام پر پھینک آتا ہے۔ آپ کو بھی کبھی ایسی جگہ پر جانے کا اتفاق ہوا ہوگا، اور اگر نہیں ہوا تو ضرور جا کے دیکھیے گا۔ آپ رشتوں اور تعلقات کی ٹوٹ پھوٹ کو اپنے دل کے اندر، اپنے جذبات میں، احساسات میں ہر جگہ محسوس کرنے لگیں گے۔ ایک ماں جو اپنے بچے کو 9 ماہ تک پیٹ میں رکھتی ہے، 2 سال دودھ پلاتی ہے، جو کھانا پینا، کپڑے بدلنا، پہننا اوڑھنا، لوگوں سے بات چیت اور ساری زندگی ہی سکھاتی ہے، وہ ماں کیسے اولڈ ہوم میں پہنچ جاتی ہے۔ میں چونکہ ایک خواتین کی اولڈ ہوم میں گئی تھی، اس لیے میری مثالوں میں شاید یہ بات حاوی رہے، ورنہ ایسی بات نہیں ہے کہ صرف مائیں ہی اولڈ ہومز میں پہنچ گئیں۔ مشرومز کی طرح اگانے والے اولڈ ہومز میں کہیں باپ ہیں، کہیں مائیں ہیں، اور کہیں ماں اور باپ دونوں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ان رشتوں کے حوالے سے انسانی شعور کو کیسے کبھی نطفے کی حالت میں، کبھی جمے ہوئے خون کے لوتھڑے کی صورت میں، کبھی بے شکل بوٹی کی صورت میں، کبھی پورے کامل انسان کی صورت میں ماں کے پیٹ میں دکھاتے ہیں کہ دیکھو تمہاری ماں دکھ پہ دکھ کاٹتی ہے، کیسے تمہیں پیٹ میں رکھتی ہے، کیسے تمہاری پیدائش کے موقع پر زندگی اور موت کی کشمکش میں موت سے زیادہ قریب ہو جاتی ہے، پالنے پوسنے میں اپنی جوانی گلا کر جب وہ ایسی سٹیج پر پہنچتی ہے جہاں اسے اپنی اولاد کی محبت، شفقت اور ان کی کیئر کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے میں وہ اولاد کیسی ہے، وہ اولاد جو اپنے اتنے پیارے رشتے کو اولڈ ہوم میں چھوڑ آتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے نا، جو اپنے بیٹے کا گھر بسانے کے لیے کتنے ارمان سجاتی ہے، بہو کو گھر میں لے کے آتی ہے، وہی بہو اپنے ماں باپ کے ساتھ کتنا اچھا ریلیشن رکھتی ہے۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے کہ شادی کے بعد کتنے ہی لڑکے اپنے ہی ماں باپ سے اس قدر کلیش کھانے لگتے ہیں، نفرت کے ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ
وہ والدین کے ہر حق کو بھول کر انہیں اولڈ ہوم میں چھوڑ آتے ہیں اور اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ہم ان کے اخراجات برداشت کر رہے ہیں۔ رک کر جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ مسلمان معاشرے میں یہ وائرس کہاں سے لگ گیا؟ یہ فضا کہاں سے پیدا ہو گئی؟ کیسے مسلمان معاشرے کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں یہ سوچنے لگے، اس انداز میں سوچنے لگے کہ ماں باپ کو ایک ایسی انوائرمنٹ، ایسا ماحول چاہیے جہاں وہ اپنے جیسے لوگوں کے درمیان بیٹھیں اٹھیں، ان سے تبادلہ خیال کریں۔ خام خیالی ہے۔ کون ہے جو اپنے بچوں سے زیادہ ایک ایسے ماحول میں جہاں اس جیسے ہی بے سکون لوگ ہوں، ان لوگوں کے درمیان خوش رہ سکتا ہے؟ ماں باپ کے رشتے میں یہ دراڑ کیسے آ گئی؟ ماں باپ کے بارے میں دلوں کے اندر سے احترام اور عزت کیسے اٹھ گئی؟ ماں باپ کے حق کو اولاد نے کیسے فراموش کر دیا؟ اگر حقائق کا جائزہ لیں تو آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس کے پیچھے دراصل کیا ہے۔ اس کے پیچھے انسان کی جہالت ہے، ابلیس کی حکومت ہے، اپنے رب، اپنے رسول سے ناواقفیت ہے، جو انہوں نے تعلیم دی اس سے ناواقفیت ہے۔ یہ ماں باپ بھی تھے جو بچوں کو ان کے اچھے مستقبل کے لیے اپنے سے دور کر کے اپنے ملک کے اندر اور ملک سے باہر پڑھاتے رہے، اپنی خون پسینے کی کمائی ان پر لوٹاتے رہے، خود پر جبر کر کے بچوں کی جدائی کو برداشت کیا، انہیں سہانے مستقبل کے لیے تیار کیا۔ یہ تھا وہ مستقبل۔ اس کے لیے ماں باپ محنت کرتے ہیں، اس کے لیے اپنا وقت، اپنا پیسہ، اپنا سب کچھ تن من دھن وار دیتے ہیں تاکہ اولاد انہیں ان کی کمزوریوں میں، ان کی بڑھاپے میں، ان کے ضعف میں انہیں اولڈ ہومز میں چھوڑائے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ان رشتوں کی حقیقت کو اللہ کی کتاب سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے سمجھیں اور اپنی اولادوں کو سکھائیں۔ اپنے بچوں کو لاڈوں سے پال کے اپنے رب سے دور رکھ کے آخر کیا ملا؟ نہ اولاد کے کام کچھ آیا، نہ ہی اپنے کام کچھ آیا۔ اپنا ورثہ کیا کھویا؟ اللہ کی کتاب کو، رسول اللہ کی تعلیمات کو، جو انبیاء کا ورثہ ہے، اس کو کھو دیا تو کیا کچھ کھو دیا؟ اپنا سکون کھو دیا، اطمینان کھو دیا، اپنے رشتے کھو دیے۔ لوٹ آئیں اپنے رب کی طرف، لوٹ آئیں اس کے دیے ہوئے علم کی طرف۔ اپنے رب سے آج بھی توبہ کرنے کی ضرورت ہے، خواہ ظالم ہوں یا مظلوم، خواہ ماں باپ ہوں یا اولاد، ہر دو صورت میں اپنے رب سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، اور اپنے تعلقات کو درست کرنے کے لیے اپنے رشتوں کی اہمیت کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، صلہ رحمی رزق اور عمر میں برکت کا سبب بنتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صلہ رحمی کے عظیم سلسلے کو سمجھنے اور اسے اپنانے اور صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صلہ رحمی سکھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آج ہم ریلیشنز کے حوالے سے اور امپروومنٹ ان ریلیشن شپس کے حوالے سے بڑا بنیادی موضوع دیکھیں گے۔ ریلیشنز وتھ اسپاؤس، یعنی اپنے ساتھی کے ساتھ ہسبینڈ وائف کا جو ریلیشن شپ ہے، اس ریلیشن شپ کو سمجھیں اور اس کی مضبوطی کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے قابل ہوں۔ پہلی بات جو آپ سے کہنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ زندگی کی تعمیر میں عورت کا کردار بے حد اہم ہے۔ جانتے ہیں کہ ہر رول کو سیکھنا پڑتا ہے، اور زندگی میں مسائل تو اسی لیے ہوتے ہیں کہ انسان بغیر سیکھے، بغیر تیاری کے زندگی کے عملی میدان میں داخل ہو جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی تعلیمی سرٹیفکیٹ کے بغیر جاب مارکیٹ میں اچھی جگہ نہیں ملتی، اس لیے سب لوگ اپنے لیے
یہ پسند کرتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے پسند کرتے ہیں کہ ان کے اندر تعلیمی لیاقت پیدا ہو، اس کے بعد وہ جاب مارکیٹ میں داخل ہوں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے آرٹ آف لیونگ کو سیکھے بغیر مرد اور عورتیں زندگی کے میدان میں کس طرح سے جوق در جوق داخل ہو رہے ہیں۔ اسی وجہ سے اکثر لوگ اس میں کامیاب نہیں ہو پاتے۔ عام طور پر آپ دیکھیے تو ہمارے یہاں مردوں میں بھی خواتین میں بھی ایسی شخصیت نہیں ہوتی جس کو ہم بیلنسڈ پرسنالٹی کہہ سکیں، کیونکہ لوگ اپنی فطرت کو نہیں پہچانتے، فطری زندگی بسر نہیں کرتے، غیر فطری زندگی بسر کرتے کرتے جب وہ زندگی کے ایسی سٹیج پر پہنچ جاتے ہیں جہاں انہیں پارٹنر کی ضرورت ہوتی ہے تو عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کسی میں سختی زیادہ ہوتی ہے، نرمی کم ہوتی ہے، کسی کے اندر غصہ زیادہ ہوتا ہے، برداشت کم ہوتی ہے۔ اس کمی کو دور کرنا کتنا ضروری ہے، یہ کام ہر مرد اور ہر عورت کو خود کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے اس بات کی ضرورت ہے کہ اپنی کمی کو جانیں، اپنے شعور کو بیدار کریں، اپنے کردار کو کامیابی کے ساتھ نبھانے کے لیے ضروری ہے کہ مرد بھی اپنے آپ کو اس مقصد کے لیے تیار کریں، خواتین بھی اس کے لیے خود کو تیار کریں۔ زندگی کے مختلف شعبوں کے کاموں کو آپ دیکھیں گے تو آپ یہ جان پائیں گے کہ کس طرح سے لوگ اپنا کام کر کے کسی مقصد کو حاصل کر پاتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے، کوئی کسی جگہ پر پینٹ کرتا ہے تو سوچئے ذرا کہ اگر کسی جگہ پہ آلریڈی پینٹ کی ہوئی دیواریں موجود ہیں تو ان کو پہلے رگڑائی کر کے اس قابل کرنا کہ اس پر کوئی داغ دھبے نہ رہ جائیں، کسی قسم کی گندگی نہ رہ جائے، یا یہ ہے کہ اگر کوئی سیم ہے یا کوئی ایسا فیکٹر ہے، ڈیمپ ہے، تو اس کا علاج کرنا پہلے ضروری ہوتا۔ اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں ایک کارپینٹر ہے تو وہ لکڑی کو کیسے گھڑ کر اپنے مقصد کے مطابق بناتا ہے۔ یاد رکھیے گا، ہر مرد اور ہر عورت کو اپنی شخصیت کے لیے بھی ایسے ہی کام کرنا ہے، اپنے آپ کو گھڑنا ہے۔ جیسے کارپینٹر لکڑی پہ کام کرتا ہے، پینٹر دیوار پہ کام کرتا ہے، اور سونار سونے پہ کام کرتا ہے، لوہار لوہے پہ کام کرتا ہے، ایسے ہی مسلسل احتساب کے ذریعے اپنی شارٹ کمنگز کو دریافت کر کے اپنی شخصیت کو متوازن شخصیت کی صورت میں ڈھالنا پڑتا ہے۔ یہ کام ہر ایک کو کرنا ہے، اسی عمل پر ہر ایک کی کامیابی کا انحصار ہے، اور عورت کی کامیابی بھی، مرد کی کامیابی بھی اسی کے ساتھ وابستہ ہے۔ جہاں تک ازدواجی رشتے کا تعلق ہے تو یہ بڑی وسعت والا رشتہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے شریک بنے، شریک حیات، شریک معاملات بنے، ایک دوسرے کے مددگار بنے۔ قرآن حکیم میں رب العزت نے فرمایا بعضکم من بعض، آپ ایک دوسرے کا جز ہیں۔ اسی طرح سے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو سب سے بڑی صفت رکھی ہے اس کا تذکرہ قرآن حکیم میں ہمیں ملتا ہے، علمہ البیان، کہ اس نے انسان کو بیان کرنا سکھایا، اسے اسپیچ سکھائی۔ انسان کی انسانیت کا سب سے بڑا اظہار نطق کی سطح پر ہوتا ہے۔ انسان ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں جب دو لوگ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، شریک حیات ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کے معاملات بندھے ہوئے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ شریک معاملہ ہیں، تو اس کا اظہار بھی یقینی طور پر نطق کی سطح پر ہونا چاہیے۔ اس کے بغیر ان کے درمیان
گہرا تعلق قائم نہیں ہو سکتا۔ اس کے بغیر وہ نچلی سطح پر تو شریک حیات بن سکتے ہیں، اعلیٰ درجے کے شریک حیات نہیں بن سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ مرد اور عورت جب ایک دوسرے کے شریک بن جاتے ہیں، ان کے درمیان باہم گفتگو ہوتی ہے، مسائل میں ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کرتے ہیں، تو ان کی فکری سطح بلند ہوتی ہے۔ دونوں کا یہ تعلق نہیں ہے محض کہ وہ ایک دوسرے کی اپریشیٹ کریں، ایک دوسرے کی تعریف کریں یا ایک دوسرے پر تنقید کریں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ رشتہ بے زبان عورت اور بے زبان مرد کے درمیان قائم نہیں ہوتا۔ یہ رشتہ نطق کی سطح پر قائم ہوتا ہے، اور یہ تعلق لمیٹڈ تعلق نہیں ہے۔ عورت اور مرد دونوں ایک دوسرے کے لیے پارٹنرز ہیں، تو انہیں محض فزیکلی ایک دوسرے کا پارٹنر نہیں بننا، انہیں انٹلیکچول پارٹنر بننا ہے۔ اور انٹلیکچول پارٹنرشپ ایک آرٹ ہے۔ آج کی خواتین پروفیشنل ایجوکیشن حاصل کرتی ہیں اور مختلف طرح کے پروفیشنز اختیار کرتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ پروفیشنل ایجوکیشن سے زیادہ ضروری یہ ایجوکیشن ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے پارٹنر بننا سیکھیں۔ اس آرٹ کو سیکھنا اور سکھانا کتنا ضروری ہے، اس کا ماہر بننا کتنا ضروری ہے۔ اسلام نے جو زندگی کا تصور دیا ہے، اس کا یہ بہت اہم پہلو ہے۔ زندگی کو پوری طرح خوشگوار بنانے کے لیے بہت اہم ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھتے، پھر فجر کی 2 رکعت سنت ادا کرتے۔ اگر میں بیدار ہوتی تو آپ مجھ سے گفتگو کرتے، ورنہ لیٹ جاتے۔ یہاں تک کہ تکبیر کی آواز آتی تو آپ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں چلے جاتے تھے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب فتح الباری میں اس کا تذکرہ کیا ہے، اور اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ مطہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے رات کے آخری حصے میں فجر کی نماز سے پہلے گفتگو کرتے تھے، اور یہ گفتگو صرف رات ہی کو نہیں ہو سکتی، یہ گفتگو کسی وقت بھی ہو سکتی ہے۔ اس سے دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عام طریقہ پتہ چلتا ہے۔ آپ کا معمول تھا کہ آپ سیدہ عائشہ صدیقہ سے دینی مسائل پر بھی بات کرتے تھے، لیکن اس روایت میں سیدہ عائشہ یہ نہیں کہتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی۔ آپ سیدہ عائشہ صدیقہ کے ساتھ کیسی ذہنی رفاقت رکھتے تھے۔ ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دینی مسائل پر گفتگو کرتے تھے، مختلف طرح کے معاملات پر بات کرتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسی طرح سے اپنے پارٹنر کی، شریک حیات کی ذہنی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ عائشہ سے کیا گفتگو ہوتی تھی، اس کا پورا ریکارڈ تو موجود نہیں ہے، لیکن وہ روایات جو حدیث کی کتابوں میں ہیں ان کی تعداد 2210 کے قریب ہے، اور یہ روایات صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پر مبنی نہیں ہے۔ ان کا بیشتر حصہ ایسا ہے جن کو استنباطات عائشہ کہا جاتا ہے۔ یہ استنباطات کیا ہیں؟ صحیح بخاری کے کتاب الادب میں ایک روایت آئی ہے، سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ کو جب بھی 2 کاموں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوتا تو آپ ہمیشہ دونوں میں سے آسان کام کا انتخاب کرتے تھے۔ یہ آپ کا عام اصول تھا، عام پالیسی تھی، ایزیئر آپشن کی طرف جانا۔ آپ مشکل انتخاب کو، ہارڈر آپشن کو چھوڑ دیتے تھے۔ مثال کے طور پر آپ وائلنٹ میتھڈ کے مقابلے میں، پرتشدد طریقہ کار کے مقابلے میں پیسفل میتھڈ، پرامن طریقہ کار اختیار کرتے تھے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ سیدہ عائشہ کا یہ استنباط اتنا اہم ہے کہ اس کو مدبرانہ سیاست کا خلاصہ کہا جا سکتا ہے۔
آج بھی اور کل بھی کتنے شدت پسند لوگ رہے ہیں جو پرامن طریقے کو اختیار کرنے کی بجائے پرتشدد طریقہ اختیار کرتے رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ کا قول یا استنباط رسول اللہ کے الفاظ نہیں ہیں۔ پھر آپ بتائیے کہ سیدہ عائشہ کو یہ بات کیسے پتہ چلی؟ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ عائشہ کے درمیان بار بار وہی چیز پیش آئی ہوگی جس کو انٹلیکچول ایکسچینج کہا جاتا ہے۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو دیکھ کر ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ طرز عمل تو دوسرے صحابہ نے بھی دیکھا تھا، لیکن کسی نے بھی ایسی پالیسی کی بات نہیں کی۔ یہ گہری فکر سیدہ عائشہ صدیقہ کے ذہن میں رسول اللہ کی گفتگو کے بعد واضح ہوئی ہوگی۔ سیدہ عائشہ کے استنباطات کی بنیاد کیا ہے؟ وہ کیسے اس قابل ہوئیں کہ اتنے صحیح قسم کے شرعی استنباطات کر سکیں؟ ان کی رسول اللہ سے گفتگو جو دن رات سفر حضر میں جاری رہتی تھی۔ سیدہ عائشہ بہت انٹیلیجنٹ خاتون تھیں، وہ بہت ڈیپ آبزرور تھیں، رسول اللہ سے گفتگو کر کے شریعت کی اصل روح اور اسلام کی اصل حقیقت کا علم حاصل کرتی تھیں۔ تجربہ بتاتا ہے کہ اس طرح کا استنباط سادہ طور پر نہیں ہو سکتا جب تک کہ بار بار سوال جواب نہ ہو، دو طرفہ گفتگو نہ ہو اور لمبا ذہنی عمل نہ ہو۔ بہت لمبے ذہنی عمل کے بعد، انٹلیکچول پروسیس کے بعد کوئی بات کسی انسان کے ذہن میں واضح ہوتی ہے اور متعین فکر کی صورت میں انسان کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، پھر وہ کلیئرٹی کے ساتھ اس چیز کو بیان کر سکتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے ایسی بہت سی باتیں کہی ہیں جو اسی صورت میں یا انہی الفاظ کے ساتھ قرآن یا حدیث میں موجود نہیں ہیں، ان کے اپنے الفاظ ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ سیدہ عائشہ کے یہ اقوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کرنے کے نتیجے میں حاصل ہونے والی دینی بصیرت ہے۔ اصل میں وہ استفادات ہیں، محض استنباطات نہیں ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کے سوا یہ گہری دینی بصیرت کسی مرد اور کسی عورت میں نہیں ملتی۔ سیدہ عائشہ نے اپنے قول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی پالیسی کو بتایا کہ وہ جھگڑے کے معاملات میں ہارڈر آپشن کو چھوڑ کر آسان انتخاب کو لے لیتے تھے۔ یہ چھوٹی سی بات حکمت اور بصیرت کا خزانہ ہے، جسے آج کے مدبرین ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں: پالیٹکس از دا آرٹ آف دا پاسبل۔ یہ اصول انتہائی گہری بصیرت پر مبنی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ایک مثال صلح حدیبیہ کی صورت میں ملتی ہے۔ یہ اصول اتنی گہری دانش پر مبنی ہے کہ سیدہ عائشہ کے اس اعلان کے باوجود صدیاں گزر گئیں، ایسا مسلم رہنما نہیں ملتا۔ آج کے دور تک مسلمان رہنماؤں کی بے فائدہ مسلح جنگوں نے کتنی بے خبری کا ثبوت دیا ہے۔ موجودہ زمانے میں پیسفل سٹرگل کے مواقع پوری طرح کھل چکے ہیں، جس کی حیثیت ایزیئر آپشن کی ہے۔ اس کے باوجود مسلمان رہنما پرتشدد جنگ میں مشغول ہیں، جو کہ ہارڈر آپشن ہے۔ تو اس مثال سے پتہ چلتا ہے کہ صحبت کے بغیر صرف قرآن و حدیث کا مطالعہ کر کے اتنی بصیرت نہیں مل سکتی۔ صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ صدیقہ کی ایک اور روایت آئی ہے، کہتی ہیں کہ قرآن میں سب سے پہلے جو چیز نازل ہوئی وہ مفصل صورتیں تھیں، جس میں جنت اور جہنم کا تذکرہ تھا، یہاں تک کہ جب لوگ اسلام کی طرف رجوع کرنے لگ گئے، حلال و حرام کے احکام اترے، اور اگر پہلے ہی یہ اترتا کہ آپ شراب نہیں پیو گے تو وہ کہتے ہم شراب کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اگر یہ اترتا کہ زنا نہیں کریں گے تو ضرور وہ کہتے ہم کبھی زنا نہیں چھوڑیں گے۔ استغفر اللہ۔ یہ صحیح بخاری کی 4993 نمبر روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول 610 عیسوی میں شروع ہوا
اور سیدہ عائشہ کا سال پیدائش 613 ہے۔ قرآن مجید مکہ میں اترنا شروع ہوا تھا اور سیدہ پیدا نہیں ہوئی تھیں، اور مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کے وقت وہ صرف 9 سال کی تھیں، یعنی اپنے بچپن کی عمر میں۔ پھر سیدہ عائشہ کو مکی آیات اور مکی دور کی صورتوں کے نزول کی حکمت کیسے پتہ چلی؟ وہ تو چھوٹی تھیں یا پیدا ہی نہیں ہوئی تھیں۔ جب وہ رسول اللہ کے ساتھ مسلسل رہنے لگیں تو انٹلیکچول ایکسچینج کے درمیان یہ مسائل زیر بحث آئے اور سوال جواب کے ذریعے ان کی وضاحت ہوئی۔ تو سیدہ عائشہ کو ذاتی مشاہدے کے ذریعے سے اس کا علم نہیں ہوا، انٹلیکچول ایکسچینج کے ذریعے سے علم ہوا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہ کر جو بات دریافت کی وہ بے حد اہم ہے۔ روایت بتاتی ہے کہ اسلام کا طریقہ معاشرے کی اصلاح کے لیے کیا ہے، یعنی سوشل انجینئرنگ کا وہ طریقہ کیا ہے جس کے ذریعے کسی معاشرے میں مثبت اور حقیقی نتائج برآمد ہو سکتے ہیں، ایک حقیقی انقلاب آ سکتا ہے۔ ایک لفظ میں یہ ہے کہ پہلے فکری مہم کے ذریعے افراد کے ذہن کو بدلنا، پھر سماجی سطح پر احکام شریعت کو نافذ کرنا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے رسول اللہ سے 10 سالہ صحبت پائی اور امت کو خبردار کیا، لیکن امت کے رہنما آج تک اس سے بے خبر ہے۔ ایسا کیوں ہے کہ ہمارے یہاں لوگ اسلامی شریعت کے نفاذ کی کوششیں کرتے ہیں اور ہر بار ناکامی نتیجے کے طور پر سامنے آتی ہے؟ کیونکہ ذہن سازی کا کام کیے بغیر احکامات کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدہ عائشہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں دے کے ان کی زبان سے اس کا اعلان کروایا کہ لوگ جذباتیت میں مصروف ہیں، اتنے اہتمام کے باوجود آج بھی وہ اس حقیقت کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ سیدہ عائشہ کے اتنے قریبی تعلق کی وجہ سے ممکن ہوا کہ وہ فکری حیثیت سے اسلام کا ایک ماخذ بن گئیں۔ علم کے اعتبار سے خواتین اسلام میں سب سے زیادہ ممتاز تھیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے اکابر صحابہ ان سے فرائض کے بارے میں پوچھتے تھے، ہر ایک کو وہ جواب دیتی تھی۔ روایت حدیث کے سلسلے میں مرجع کی حیثیت رکھتی تھیں۔ خیر الدین زرکلی نے العلام میں والیوم 3 پیج 240 پر اسے تحریر کیا ہے۔ سیدہ عائشہ کے اندر یہ اعلیٰ صفت خود بخود پیدا نہیں ہوئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلسل فکری استفادے کا نتیجہ تھا۔ اسلام ہر فرد کا ذہنی ارتقاء چاہتا ہے کہ وہ انٹلیکچولی ڈیولپ ہو۔ یہ ذہنی اضافہ مختلف طریقے سے ہوتا ہے، قرآن مجید میں تدبر کرنے سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرنے سے، غور و فکر کرنے سے، اس کی مخلوقات کا مشاہدہ کرنے سے۔ اس عمل کے دوران انسان کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ جو کچھ سیکھے اس پر انٹلیکچول ایکسچینج کرے، کیونکہ اس سے معاملے کے نئے نئے پہلو سامنے آتے ہیں، یقین میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ انٹلیکچول ایکسچینج ذہنی ارتقاء کے لیے بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ سیدنا عمر کے بارے میں آیا ہے کہ وہ ہر ایک سے بات کر کے کچھ نہ کچھ سیکھتے تھے، لیکن کوئی شخص بھی کسی کو مستقل طور پر ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ اس اعتبار سے کسی شخص کا مسلسل رفیق صرف ایک ہو سکتا ہے، مرد کے لیے اس کی بیوی، بیوی کے لیے اس کا شوہر۔ اب ہر شخص کی یہ ایک علمی اور دینی ضرورت ہے کہ وہ اپنے پارٹنر کو تعلیم و تربیت دے کر اس قابل بنائے کہ وہ حقیقی معنوں میں اس کا انٹلیکچول پارٹنر بنے، ذہنی رفیق بن جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن حکیم میں بتایا گیا کہ وہ تمام اہل اسلام کے لیے ہر اعتبار سے کامل نمونہ ہے۔ آپ شریک حیات کی نسبت سے بھی لوگوں کے لیے ایک اعلیٰ نمونہ ہے، اور اس نمونہ کا تعلق محدود طور پر صرف سیدہ عائشہ سے نہیں ہے، دوسری خواتین سے بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ ام سلمہ کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔
صلح حدیبیہ کا موقع ہے اور ابو جندل بے بسی کی تصویر بنے صحابہ کرام کے سامنے کھڑے ہیں۔ معاہدہ ابھی لکھا نہیں گیا لیکن اس کی تکمیل ہو گئی ہے۔ آپ سسم نے لوگوں کو بتایا اب ہمیں مکہ نہیں جانا، حدیبیہ سے واپس ہو کر مدینہ جانا ہے، اس لیے قربانی کے جانور جو آپ اپنے ساتھ لائے ان کو یہیں ذبح کر دو، سر منڈالو۔ مگر کوئی شخص بھی اس کے لیے نہیں اٹھا۔ آپ نے 3 بار اپنے حکم کو دہرایا، پھر بھی سب لوگ خاموش رہے، کوئی اپنی جگہ سے نہیں اٹھا۔ آپ انتہائی غم و غصے کی حالت میں اپنے خیمے میں آ گئے۔ سیدہ ام سلمہ نے آپ کو غمگین دیکھ کر آپ سے پوچھا، کیا ہوا؟ آپ نے بتایا جو آج ہوا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ میں نے مسلمانوں کو حکم دیا مگر کسی نے بھی میرے حکم کی تعمیل نہیں کی۔ سیدہ ام سلمہ نے کہا، اللہ کے رسول اگر آپ کی رائے یہی ہے تو آپ میدان میں جائیں، کسی سے کچھ کہے بغیر اپنی قربانی کا جانور ذبح کر دیں، اپنا سر منڈوا لیں، اس طرح لوگ جان لیں گے بات ختم ہو گئی، اب کچھ اور ممکن ہی نہیں۔ آپ نے ان کی بات پر عمل کیا، خیمے سے باہر نکلے، کسی کو کچھ کہے بغیر قربانی ذبح کی، سر منڈوایا تو سب اٹھے، سب نے اپنی قربانی کے جانور ذبح کیے اور سر منڈوا لیا۔ اگرچہ وہ بہت غمگین تھے، اگرچہ وہ بہت تکلیف میں تھے۔ راوی کہتے ہیں جب وہ ایک دوسرے کے سر موڑنے لگے تو ایسے لگتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے سر کاٹ ڈالیں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 2731 نمبر پر۔ تو یہ دراصل ایک کامیاب مثال ہے انٹلیکچول ایکسچینج کی۔ یقیناً آپ نے سیدہ ام سلمہ سے اس موقع پر مکمل گفتگو کی ہوگی جس کے نتیجے میں یہ صورتحال پیش آئی۔ اس قسم کا حل ہمیشہ اس وقت سامنے آتا ہے کہ جب کہ 2 افراد باہم تبادلہ خیال کریں۔ اس طرح کا حل کبھی خلا میں پیدا نہیں ہوتا، ہمیشہ 2 طرفہ گفتگو کا نتیجہ ہوتا ہے۔ سیدہ ام سلمہ نے جو بات کہی وہ بہت اہم تھی۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ جب آپ اپنا اونٹ ذبح کریں گے، سر حلق کروا لیں گے تو مسلمان سمجھ لیں گے معاملہ ختم ہو گیا، لوگوں کو عمرہ کے لیے مکہ کا سفر نہیں کرنا، حدیبیہ سے مدینہ واپس جانا ہے۔ عملاً جب یہ بات کھل جائے گی تو لوگوں کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں رہے گا کہ وہ حدیبیہ میں اپنی قربانی کا جانور ذبح کریں، حلق کروا لیں۔ اور یہی ہوا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قربانی کا جانور ذبح کر دیا تو دوسروں نے بھی اپنے جانور ذبح کر کے حلق کروا لیا۔ سیدہ ام سلمہ کے اندر یہ حکیمانہ سوچ کیسے پیدا ہوئی؟ یقیناً وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انٹلیکچول ایکسچینج کرتی ہوں گی۔ گویا سیدہ ام سلمہ صرف زوجہ رسول نہیں تھیں بلکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسکول کی ایک ہونہار طالبہ تھیں۔ یہ مدرسہ نبوت تھا جس سے انہیں حکمت حاصل ہوئی۔ اسلام میں زندگی کا جو فطری نقشہ بنایا گیا ہے اس کے مطابق ہر مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا شریک زندگی بن کے رہنا ہے، عملی رفیق بھی، فکری رفیق بھی۔ عورت اور مرد دونوں ایک دوسرے کے لیے فکری مشیر کی حیثیت رکھتے ہیں، دونوں کے درمیان ڈسکشن ہو سکتی ہے، کسی اور کے ساتھ ایسی ڈسکشن ہونا سخت مشکل ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت اور مرد دونوں ایک دوسرے کے لیے کتنے زیادہ اہم ہیں، دونوں ہی ایک دوسرے کی لازمی ضرورت ہے۔ تو ایک عورت اور مرد جب ازدواجی رشتے کے ذریعے ایک دوسرے سے قریبی تعلق قائم کرتے ہیں تو فطری انداز میں اپنا وہ ساتھی پا لیتے ہیں جن میں سے ہر ایک دوسرے کو سمجھے اور ہر ایک دوسرے کا انٹلیکچول پارٹنر بن جائے۔ اس سے یہ بات پہ نکلتی ہے کہ شادی شدہ زندگی کو ہر حال میں نبھانا چاہیے۔ شادی شدہ زندگی دراصل عورت اور مرد کی اپنی ایک تاریخ ہے، جبکہ طلاق اور تفریق کی حیثیت گویا بریک ان ہسٹری ہے اور اس کا انجام بڑا مہلک ہے۔
ایک سرکاری ملازم کتنا بچتا ہے کیونکہ بریک ان سروس کے ہم مانی ہیں۔ عورت اور مرد کے درمیان اس قیمتی تعلق کو وجود میں لانے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں اس معاملے میں باشعور ہوں۔ باہمی تعلق کو قائم کرنے میں آخر رکاوٹ کیا چیز بنتی ہے؟ مرد کی طرف سے بڑھی ہوئی انانیت اور عورت کی طرف سے بڑھی ہوئی انفرادیت۔ تو دونوں کو اپنی کمزوری سے آگاہ ہونا چاہیے۔ مرد اپنی انا پر کنٹرول کرے، عورت اپنی انڈیویجویلٹی پر کنٹرول کرے، اس کو حد کے اندر رکھے۔ تو یہ سائیکلوجیکل مینجمنٹ ہے جس کے ذریعے دونوں اپنی ذاتی زندگی کو بھی مفید بنا سکتے ہیں اور معاشرے کے لیے بھی بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کے تعلق کو اپنی نشانیوں میں سے ایک قرار دیا ہے اور اسے سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ رب العزت نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس ہی سے بیویاں پیدا کیں تاکہ تم ان میں سکون حاصل کر سکو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور شفقت پیدا کی۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ یہی وہ مضبوط ترین دلی تعلق ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ دو انسانوں کو باہم متحد فرماتے ہیں اور جس کے ذریعے دونوں باہمی محبت کی ڈور میں بندھ جاتے ہیں۔ اس مقدس رشتے کے ذریعے وہ باہمی مشاورت، مفاہمت اور تعاون اور اشتراک کے ساتھ ایک خاندان کی بنیاد رکھتے ہیں جس میں ان کے بچے زندگی گزاریں گے اور پروان چڑھیں گے، اور جس کے زیر سایہ وہ اسلامی اخلاق و آداب کو اپنے اندر نشو و نما دیں گے۔ مسلمان صالح شریک حیات کا انتخاب کرتا ہے، وہ اعلیٰ اخلاق و کردار اور بہترین سیرت کو ترجیح دیتا اور دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کرتا ہے۔ مسلمان اپنے شریک حیات کا احترام کرتا ہے۔ اسلام میں کامیاب ازدواجی رشتے کی بنیاد باہمی احترام پر ہے۔ شوہر اور بیوی سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی اور عزت کے ساتھ پیش آئیں۔ اسلام میں ازدواجی رشتے کی بنیاد مودت اور رحمت ہے۔ وہ مل جل کر ایک نہایت محبت بھری فضا قائم کرتے ہیں جو ان دونوں کے لیے زندگی بھر سکون کا ذریعہ بنتی ہے۔ حقیقت یہ ہے اس محبت بھری فضا کے لیے مرد کو بھی قربانی دینی پڑتی ہے اور عورت کو بھی قربانی دینی پڑتی ہے۔ مرد جسے بیوی بنا کر لاتا ہے پہلے اسے بیٹی کی طرح پالے پوسے، پھر اس سے توقعات قائم کرے، اور توقعات قائم کرنے کی بجائے وہ اس کے ساتھ حسن معاملہ کرتا چلا جائے، اور عورت اس رشتے میں بندھ کے اپنے شوہر کو اپنے والد کی طرح رسپیکٹ دے، اس کا ریگارڈ کرے۔ یہ رسپیکٹ اور ریگارڈ اس کے شوہر کی محبت میں اضافہ کرے گا، اور یہ محبت بھری فضا دونوں کے لیے زندگی بھر سکون کا ذریعہ بن جائے گی۔ مسلمان بیوی اور شوہر میں کمپینین شپ ہوتی ہے، دونوں ایک دوسرے کے کمپینین ہوتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ ایک ساتھ وقت گزاریں، اپنے تجربات کا اشتراک کریں، جذباتی طور پر ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ اسلام میں شوہر اور بیوی دونوں کے ایک دوسرے پر حقوق مقرر کیے گئے، وہ حتی المقدور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہیں، ہر قسم کی کوتاہی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسلمان بیوی اپنے شوہر کی اطاعت شعار ہوتی ہے، وہ ہمیشہ اس کا احترام کرتی ہے، اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتی ہے، بس یہی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر ہر وقت خوش رہے، اگر غریب ہو تو شکوہ نہیں کرتی کہ وہ اس پر زیادہ خرچ کرنے سے قاصر ہے،
گھریلو کام کاج کے سلسلے میں اس سے شکایت نہیں کرتی، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ بہت ساری اعلیٰ صفات رکھنے والی خواتین ہماری تاریخ میں ایسے گزری ہیں، انہوں نے اس معاملے میں صبر کیا ہے، غربت و افلاس کے باوجود شوہر کی خدمت اور گھر کو سنبھالنے میں ایک مثبت کردار ادا کر کے اچھائی کی ایک مثال قائم کی ہے، جیسا کہ سیدہ فاطمہ اور سیدہ اسماء بنت ابی بکر اپنے شوہر کے حق کو تسلیم کرتے ہیں۔ مسلمان شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، روزمرہ زندگی میں، خاندانی فیصلوں میں، بچوں کی پرورش کے معاملات میں ایک دوسرے کی حمایت اور تعاون کرتے ہیں، ایک دوسرے سے دونوں مؤثر کمیونیکیشن رکھتے ہیں۔ شوہر اور بیوی کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ اپنے خدشات، احساسات اور مسائل پر احترام کے ساتھ ایک دوسرے سے گفتگو کریں۔ مسلمان شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے رازوں کی حفاظت کرتے ہیں، مباشرت کے معاملات کو دوسروں کے سامنے بیان نہیں کرتے، ایک دوسرے کے رازوں کے امین ہوتے ہیں۔ مسلمان شوہر اور بیوی مل کر تنازعات کا حل تلاش کرتے ہیں۔ اختلاف رائے کسی بھی رشتے کا فطری حصہ ہے۔ اسلام میں شوہر بیوی کو سخت الفاظ یا کاموں سے گریز کرتے ہوئے پرامن بات چیت اور صبر کے ذریعے تنازعات کو حل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ مسلمان شوہر بیوی کی کفالت کی ذمہ داری اٹھاتا ہے۔ خاندان کی مالی ضروریات کو پورا کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے۔ مسلمان شوہر اس ذمہ داری کو اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے نبھاتا ہے۔ بیوی کو مال اور جائیداد رکھنے کا حق حاصل ہے، لیکن اس پر مالی معاملات کی ذمہ داری نہیں ہے۔ مسلمان شوہر اپنی بیوی کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ مسلمان شوہروں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنی بیویوں کی جسمانی اور جذباتی دونوں طرح سے حفاظت کریں۔ وہ اپنی بیویوں کو محفوظ ماحول فراہم کریں جہاں وہ دونوں مل کر اپنی زندگی کے مقصد کی تکمیل کے لیے کام کر سکیں۔ مسلمان شوہر اور بیوی کے جنسی تعلقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تقوی پر قائم ہوتے ہیں۔ اسلام شادی کی حدود میں جنسی قربت کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ یہ خوشی اور سکون کا ذریعہ ہے، اور اگر اخلاص نیت کے ساتھ کیا جائے تو عبادت بن جاتا ہے۔ مسلمان شوہر اور بیوی ایک دوسرے کی ایموشنل کیئر کرتے ہیں۔ دونوں سے مطلوب ہے کہ وہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کو جذباتی مدد فراہم کریں اور ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ بنیں۔ مسلمان شوہر اور بیوی کے درمیان اعتماد اور وفاداری کا رشتہ ہوتا ہے۔ ازدواجی رشتے میں بھروسہ اور وفاداری ضروری ہے۔ بے وفائی اور خیانت کی صورت میں رشتہ برقرار رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مسلمان شوہر اور بیوی ایک دوسرے کی قدر کرتے ہیں، شکر گزار رہتے ہیں، ایک دوسرے کی خوبیوں اور صلاحیتوں کی قدر کرتے ہیں، اور اس رشتے کی تعمیر اور نشو و نما میں ایک دوسرے کی کوششوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ ایک دوسرے کی کوششوں کو تسلیم کرنا ایک مثبت ماحول کو فروغ دیتا ہے۔ مسلمان شوہر اور بیوی مل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس سے ان کے ایمان اور تعلق باللہ میں پختگی آنے کے ساتھ ساتھ ان کے باہمی تعلقات میں بھی مضبوطی آتی ہے۔ مسلمان مرد اور عورت اپنے سسرالی رشتوں کا احترام کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں، معمولی باتوں کو نظر انداز کرتے ہیں، ان کے ساتھ تعلق جوڑ کر رکھتے ہیں۔ اسلام میں شوہر بیوی کے درمیان تعلق خوشی، تعاون اور روحانی ترقی کا ذریعہ ہے۔ یہ ایک ایسی شراکت داری، ایسی پارٹنرشپ ہے جو محبت، احترام اور اسلامی اقدار اور اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کے مشترکہ عزم پر قائم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہر مسلمان جوڑے کو ایک دوسرے کی محبت نصیب کرے۔ یہ محبت جس کا مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ سب اسی سے یہ دعا کریں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔